अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड 78 का पार्ट 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शावर का नीम गर्म पानी दोनों पर बरस रहा था। वो दोनों मुकम्मल भीग चुके थे। मलाला खान रोते हुए से देखते अपने दिल के मकाम पर हाथ रखे हुए थी। अपने जख्मों पर कुछ लगा लेना, वो आस्तिकी से कहते हैं। मलाला खान से दूर हुआ। इससे पहले कि वो रुख पलटता, मलाला खान इसकी शर्ट को मुट्ठियों में सख्ती से जकड़ी इसे अपने करीब कर चुकी थी। वो इसके करीब होते इसके दोनों इतराफ में हाथ रख गया था। माफ कर दो खान, वो इल्तिजाया होते सिसकी थी। तुम मेरा कत्ल कर देती, माफ कर देता, मगर बेवफाई माफ नहीं कर सकता। चाह कर भी अपना दिल बड़ा नहीं कर पा रहा। वो नम सा मुस्कुरा कर नफी में सर हिला गया। वो बेवफाई नहीं थी खान। मलाला खान हलक के बल चिल्लाए, चिल्लाओ मत मलाला, वरना जुबान हलक से खींच लूंगा। वो भी जवाबन इसके इतराफ में मुक्का मारते हलक के बल चिल्लाया था। मलाला खान इसके मुक्के की धमक से लरसते हुए आंखें मीच गई। आंखें मत मीचो मलाला खान, अपनी आंखों से देखो मेरी बर्बादी जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो इसे बाजों से पकड़कर सख्ती से झंझोड़ गया। तुम्हें पता था मेरा कोई नहीं तुम्हारे अलावा, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने पूरे खलूस पूरी ईमानदारी से तुम्हें अपनाया था। तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। वजह क्या ठहरी? तुम्हें गजीन की सूरत इस हवेली से रिहाई चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें कंजर्वेटिव मर्द लगा था। अगर मैं कंजर्वेटिव होता तो भेजता अब तुम्हें अब्रॉड पढ़ने के लिए। वो सवालिया अंदाज में दहकते लहजे में दबी आवाज में चिल्लाया था। गलती हो गई खान, माफ कर दो। मलाला खान इसके आगे दोनों हाथ जोड़ गई थी। क्या करूं अब तुम्हारी माफी का? इस औरत को धोखा दूं जिसने मुझे तब छोड़ा जब मैं टूट चुका था। दरखजी खानजादा ने कर्ब से सवाल दागा। खान, समझने की कोशिश करो, ललिमा खानम माँ नहीं है। मुझे हर सूरत इससे रिहाई चाहिए थी। तुम्हारी सूरत वो मुझसे पर काबूज होना चाहती थी। मुझे लगा मैं खानम बी की कठपुतली बनकर रह जाऊंगी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें निकाह के बाद धोखा दूं, तुम्हारी जायदाद खानम बी के नाम कर दूं। मैंने तुम्हें बचाना चाहा था। वो रोते हुए टूटे लफ्जों से बोलते इसकी शॉल को अब मुट्ठियों में जकड़ गई थी। तुम्हें पता है मलाला, बेवफाओं के पास अपनी बेवफाई को सही साबित करने के लिए एक सिवा एक सवा एक जस्टिफिकेशन होती है, मगर खुद को वफादार कहने के लिए एक जस्टिफिकेशन नहीं होती। गरफजी खानजादा इसकी ग्रीन शबनमी आंखों में देखते सजाहिया मुस्कुराया। मलाला इसकी आंखों से तेजी से झरना बहा था। गरफजी खानजादा की शॉल पर इसकी मुट्ठियों की गिरफ्त मजबूत हुई थी। तुमने क्या सहा है, बताओ मुझे। कितनी सही मेरी बेरुखी, बताओ मुझे मलाला खान। बस की आंखों से बहते हैं आंसू देखते चीखा। शायर होते बेवगी की जिंदगी गुजार रही हो, दिन रात तुम्हें इसके करीब बर्दाश्त कर रही हूँ। कहते हो मैंने क्या सहा है खान, मेरी जगह तुम होते तो मर जाते खान। मैं जख्मी सा मुस्कुरा दी। दरखजे खानदादा की बात पर बुलंद मबांग इस्तजाइया कहका लगा गया। मलाला खान हिचकियां लेते इसे शबनमी निगाहों से देख रही थी, मगर इसके शॉल को अपनी गिरफ्त से आजाद नहीं किया था। मैं भी मर गया था, फिर जिंदा हुआ, मगर तुम मुझे फिर से मार देना चाहती हो। वो ससुर आंखों से देखते इसके मजीद करीब हुआ। मैं अब कभी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपना तन मन अपनी वफाएं तुम्हें सौंप दूंगी। तुम इतना चाहूंगी जितना आज तक किसी ने नहीं चाहा होगा। खुद को तुम पर वार दूंगी। खान, एक बार मुझ पर एतबार करके देखो, मलाला खान ने रोते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं नाया की बात कर रहा था। रेखजी खानजादा की बात पर मलाला खान कब से सुर्ख पड़ी थी। इसकी जुदाई में मैं मर जाऊंगा मलाला, तुम अब कहीं नहीं आते। तुम अपना मकाम खो चुकी हो। वो सर्द सपाट लहजे में बोलते हुए मलाला खान की दिल सोज हिचकियां बढ़ा गया था। दरखजी ने अपनी शॉल को मलाला खान की गिरफ्त से आजाद करना चाहा था। वो इसके गिरबान को मुट्ठियों में सख्ती से जकड़े मजीद इसके करीब हुए। वो सजा मौत देने वाले ऐसे जला देते हो जो बेरहमी से मौत देता है। हालांकि सजाए मौत वाले मुजरिम को भी मौत के वक्त कम से कम तकलीफ दी जाती है। सांसें निकलने का यह अमल कुछ मिनटों पर मुहीत होता है, मगर तुमने मेरी गर्दन में रस्सी डालकर लटका दिया। खान, न सांस आती है न जान निकलती है। वो उसकी शर्ट कॉलर से जकड़ते लरसते लबों से सरगोशी नुमा आवाज में टूटे लफ्जों से बोल रही थी। दरखजी खानजादा लब खींचे से सुन रहा था, जिसका बदन आंधियों की जद में था। वो उसकी शर्ट जकड़े ना होती यकीनन जमीन बोस हो जाती। अगर तलाक देनी थी इसी वक्त देते। 2 साल मुझे क्यों अपने निकाह में रखा खान? वो उसकी शिद्दत से रोते हुए सवाल कर गया था। दरखजी खानजादा ने इसकी हालत को बगौर देखा था। पेशानी सुर्ख थी, दिल के मकाम के से खून रिस रहा था।
بدن کی کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ تم اسی وقت مجھے جان سے مار دیتے خان، یہ تمہاری طرف سے کیا ہوا رحم ہوتا، اور میں روز محشر میں بھی تمہیں اپنا خون معاف کر دیتی، مگر اب اپنا قتل معاف نہیں کروں گی خان، اب تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے تڑپتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ درخزے خانزادہ نے آنکھیں میچتے گہرے سانس لیے۔ نیم گرم پانی کی بوچھاڑ دونوں کے سانس ناہموار کر چکی تھی۔ وہ شدت گریہ سے اس کے سینے سے لگے رو رہی تھی۔ ملالہ خان کا حصار درخزے خانزادہ کی کمر پر مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ طلاق دے دو گے تو پھر بھی مجھے کوئی نہیں اپنائے گا خان، بدکرداری کا داغ اب کوئی معاف نہیں کرے گا، مجھے اب کوئی نہیں اپنائے گا، جو اپنائے گا بھی وہ کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں تمہاری نگاہوں میں بے اعتباری دیکھ کر تمہیں تو یقین دلا سکتی ہوں، مگر کسی دوسرے مرد کو نہیں، کیونکہ مجھے اب کوئی مرد اپنے لیے گوارا نہیں، میں تمہاری ہو چکی ہوں خان۔ وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹتے جا رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کرنا چاہا تھا، وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ چپکی تھی۔ میں کسی اور سے اپنی تصحیق نہیں سہن کر سکوں گی، رحم کرو مجھ پر خان، میری زندگی کو مزید بے رحم مت بناؤ۔ جو پہلے سے ہی بے دردی سے بھرے درخزی خانزادہ کے ہچکولے لیتے وجود کو تھامے نرمی سے اس کے گرد اپنا حصار کر گیا تھا۔ عنایا اپنی شبنمی آنکھوں کو ہتھیلی سے بے دردی سے رگڑے تیز تیز قدموں سے نیکسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ وہ کیوں گیا وہاں؟ آخر کیوں؟ کون سی کشش اسے وہاں کھینچ کر لے گئی تھی؟ اپنی بھیگی بے دردی سے رگڑتے ہوئے انیکسی کی طرف اب بھاگنے لگی تھی۔ پاؤں میں چبھے کان کی تکلیف تک وہ بھول گئی تھی۔ وہ درد اس کے پورے وجود میں چکر لگا رہا تھا۔ اس سے بڑا کوئی درد نہیں تھا اب اس کی زندگی میں۔ وہ نیکسی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ پشمینہ فک رنگت کے ساتھ اس کے پیچھے ہی داخل ہوئی تھی۔ نیلما خان عنایا کو دیکھتے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے عنایا کے حلیے پر استزائیہ نگاہ ڈالی۔ خان کہاں ہے؟ عنایا نے درخزی خانزادہ کو لانچ میں نہ پا کر ہسیانی ہوتے سوال کیا تھا۔ وہ ملالہ خان کے کمرے میں ہے۔ نیلما خانم نے خان کے جواب پر عنایا کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ عنایا بی بی پشمینہ آگے بڑھی تھی۔ نہیں، پاس مت آنا۔ وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں کر سکتا۔ عنایا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے سر نفی میں ہلاتے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی۔ کچھ لمحے تیز تیز قدموں سے ملالہ خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ خالی کمرہ دیکھ کر عنایا کی بے یقین نگاہ واش روم کے دروازے پر جا ٹکی تھی، جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عنایا نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے گہرے گہرے سانس لیے۔ اس سے سانس آنا بند ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھنے لگے۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی واش روم کا دروازہ لاک ہو، ورنہ اس کے روح لمحوں میں پرواز ہو جائے گی۔ اس کا کپکپاتا ہاتھ واش روم پر آن ٹھہرا۔ وہ ہچکی لیتے واش روم کا ہینڈل گھما گئی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ عنایا کی آنکھیں شدت گریہ سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ نہیں گر سکتی تھی، وہ اس کی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جس کے ساتھ کرتا تھا وہ اسے کسی دوسری عورت کے ساتھ کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عنایا نے اپنا کپکپاتا ہاتھ ہینڈل سے اٹھایا، مگر اسے اتنی زور سے چکر آیا وہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھ گئی۔ دروازہ اس کے ہاتھوں کے دباؤ سے کھلتا چلا گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھتے جیسے ساتوں آسمان اس پر گرتے چلے گئے تھے۔ وہ شاور کے نیچے بھیگتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ عنایا کے قدم جیسے کسی فولادی زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ وہ اسٹل ہو چکی تھی۔ یقین ٹوٹا تھا کہ وہ ٹوٹی تھی، وہ نہیں جانتی تھی، مگر چھن سے اس کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ ان کرچیوں کی چبھن دل پورے وجود میں پیوست ہوئی تھی۔ وہ چکراتی نگاہوں سے اس بے وفا کو دیکھ رہی تھی جس کی بے وفائی اس کی جان لے چکی تھی۔ درخزی خانزادہ کی نگاہ عنایا پر پڑی تو وہ بدحواس ہوتے ملالہ خان کو خود سے الگ کر گیا تھا۔ رنگت خطرناک حد تک متغیر ہوئی تھی۔ خان مت دور کرو مجھ سے، میں مر جاؤں گی۔ ملالہ خان روتے ہوئے اس کے چٹانی سینے سے پھر سے لپٹی تھی۔ اس کی پشت عنایا کی طرف تھی۔ ملالہ نے ابھی تک عنایا کو نہیں دیکھا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ درخزی غصے سے غراتے ہوئے ملالہ خان کو سختی سے بازو سے جکڑے سے دیوار میں بے دردی سے پٹک گیا تھا۔ ملالہ خان کے نازک پشت دیوار سے ٹکرائی تو وہ اپنے پورے وجود میں درد سرایت کرتا محسوس ہوا۔ مقابل نے اتنی بے دردی سے اسے پٹکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیری آن خان، جب سینے سے لگا ہی لیا اسے دور کرنے کا تماشا کیوں؟ عنایا آگے بڑھتی تلخی سے ہنسی۔ ملالہ خان عنایا کو دیکھتے اپنا نیٹ کا دوپٹہ اچھی طرح خود پر لپیٹ گئی۔ کیا چھپا رہی ہو ملالہ خان کے دیے گئے نشان؟ عنایا نے بھیگی سی مسکراہٹ کے ساتھ تمسخراتی لہجے میں پوچھا۔
दरखज़ी खानज़ादा अपनी कनपटी उंगली से सहलाते परेशानी से इसे देख रहा था। जो कुछ मुकाबिल ने देखा वो इसकी क्या वजाहत देता, और मुतग़य्यर रंगत से अनाया को देखते अपनी बियर्ड को उंगलियों से सहला रहा था। ऐसी बात नहीं है। मलाला खान ने दरखज़ी को एक निगाह देखते धीमे लहजे में कहा। अनाया को देखते इसके बदन पर मजीद लर्जा तारी हुआ। वह उसके पहलू में खड़ा मर्द फक रंगत के साथ सामने खड़ी औरत को देख रहा था। इस औरत का कितना तसल्लुत था इस मजबूत मर्द पर। वो कब से जान चुकी थी वो अनाया की वजह से इसे छोड़ न दे। वो खौफ से बुरी तरह कांपने लगी। मत छुपाओ मुझसे ये निशान। ये इंसान हर मामले में बेरहम है, न जिस्म पर रहम खाता है न रूह पर। अनाया ने भीगी तल्ख निगाह दरखज़ी खानजादा पर डाली। ऐसा कुछ नहीं है अनाया जो तुम समझ रही हो। दरखज़ी खानजादा इसकी तरफ बढ़ा। खबरदार मुझे छुआ, खबरदार मुझे हाथ लगाया खान, मैं आपको जान से मार डालूंगी। वह तड़पते हुए पीछे होते हलक के बल चीखी थी। अनाया, दरखज़ी खानजादा ने जब्त से इसे पुकारा। वो अपने सर को खड़े चकरा रही थी। नंगे पैर, बिखरे बाल, मतोरम आंखें, बगैर शॉल के वजूद के साथ वो बमुश्किल अपने कदमों के सहारे खड़ी थी। ऐसा कुछ नहीं अनाया, समझने की कोशिश करो। दरखज़ी खानजादा ने नर्म लहजे से में इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। भीगते हुए इस औरत को सीने से लगाए। कौन से राजो न्याज कर रहे थे खान, बताओ मुझे। अनाया ने शिद्दत गिरिया से रोते हुए सवाल किया। ओह, समझ आया। भीगते हुए इसे सीने से लगाए इसे तलाक दे रहे थे। और इस्तज़ाइया हंसी थी। खान नहीं, खुदा के वास्ते। मलाला खान तलाक के लफ्ज़ पर सरनफी में हिलाते दरखज़ी के बाजू को जकड़े से देखते रोते हुए देखने लगी, जो अनाया को ही देखे जा रहा था। दरखज़ी के बाजू पर रखे मलाला खान के हाथ को देखते अनाया अपनी गर्दन को एक हाथ से जकड़ गई। एक बार फिर से इसे अपनी सांसों घटती हुई महसूस होने लगी। सामने खड़ा सितमगर बड़ा ही बेरहम था। वो जान लेकर भी मासूम ठहरा था। नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें, फिक्र ना करो। तुम जैसी खूबसूरत औरत का नशा लग चुका है इसे। ये अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सीने से लगा कर रखेगा जैसे अभी लगा कर खड़ा है। अनाया तंसिया अंदाज में बोलते झटके से रुख पलटे दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो मजीद सितमगर को दूसरी औरत के पहलू में खड़ा नहीं देख सकती थी। दरखज़ी खानजादा जल्दी से इसकी तरफ बढ़ते इसे बाजू से जकड़े अपने मुकाबल कर गया। यकीन मानो स्वर इसे कभी नहीं छुआ। दरखज़ी खानजादा इसके झूलते बदन को अपनी बाहों में कैद कर गया। और कैसे छूते हैं दरखज़ी, अनाया ने इसकी आंखों में देखते रोते हुए पूछा। इसे ऐसे रोते तड़पते देखकर दरखज़ी खानजादा की आंखें जब से सुर्ख हुई थी। इसी तरह शावर के नीचे मुझे अपनी बाहों में लेकर खड़े होते थे। हर अंदाज जानती हो आपके शावर रोमांस कितना पसंद है। आपको ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। दो हिचकियों से बोलते इसकी आंखों में देख रही थी। शावर रोमांस नहीं कर रहा था स्वयं, वो गुस्से से भड़कते झुंझलाया था। शुरुआत ऐसे ही होती है। दरखज़ी इसके तन पर आधे अधूरे कपड़े, जिस्म पर आपकी शिद्दतों के निशान और आपके सीने से लगाए खड़े होना। अनाया जख्मी लहजे में बोलते मध्यम साथ तंजिया हंसने लगी थी। मलाला खान खामोशी से भीगी निगाहें दरखज़ी की पुष्ट पर गाड़े हुई थी। वो अपने कांपते बदन को संभालते बमुश्किल ही खड़ी थी। जो देखा सच नहीं है स्वयं, वो मजबूती से बोलते इसका चेहरा हाथों में लड़ने से जकड़ गया। अनाया इसके हाथ झटकती इसके सीने पर दोनों हाथ रखती इसे खुद से दूर करने की सही करने लगी। वो मजीद मजबूती से इसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत कर गया। क्या सच है, फिर बताओ मुझे। आज हफ्ता तो होने वाला है मुझे नहीं छुआ। इसके पास आते खुद को ठंडा करने। बताओ, इस औरत के पास आते हो, इस औरत के बदन पर निशान, खुला गिरेबान और आपके सीने से लगाना क्या साबित करता है। ये सब कुछ आज नहीं हो रहा, कब से हो रहा है, सिर्फ मैं जानती। अनाया शिद्दत दरिया से चीखते हुए दरखज़ी के हिसार में चटपटाई थी। दरखज़ी इसकी हालत देखते इसे अपने हिसार से आज़ाद कर गया। खान मेरा भी शौहर है अनाया। अगर ये सब हो भी रहा तो गुनाह नहीं था। मलाला खान मजीद जब्त का दामन न थाम सकी थी। वो रोते हुए दरखज़ी की तरफ बढ़ी। रुको इधर ही। दरखज़ी गर्दन मोड़े इस पर कहर बार निगाह डाले गुर्राया। मलाला खान इसकी सुर्ख निगाह पर सहमते हुए पीछे की जानिब कदम बढ़ाते दीवार का सहारा लेते। इसकी जरा सी नरमी पर दिल खुश फहम हुआ था। वो इस पर अपना हक जता गई थी। वाह क्या बात है। मलाला खान की बात पर अनाया ने रोते हुए क्लैपिंग की थी। इस दिन तुम्हारे खान ने कहा कि तुम इसकी बीवी हो, आज तुमने कह दिया कि खान तुम्हारा शौहर है। मैं कौन हूँ खान, बताओ मैं कौन हूँ। सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए रखा है ताकि मेरा बच्चा मुझसे लेकर मुझे आज़ाद कर दो। अनाया मलाला खान को दरखज़ी खानजादा पर हक जताते देखकर पागल हुई थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता स्वयं। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है। मैं क्यों अपने बच्चे को इसकी माँ से छीनूंगा स्वयं। दरखज़ी नरमी से बोलते इसके करीब होते इसकी कमर में हाथ डालते इसे फिर से अपने करीब कर गया था। मेरा दरखज़ी इसे दे दिया, अब मेरा बच्चा भी इसे दे दोगे। वो कर्ब से मुस्कुराई थी। नहीं दिया तुम्हारा दरखज़ी, नहीं दिया किसी को भी। मैं आज भी सिर्फ तुम्हारा हूँ। यूँ खुद को अजियत मत दो। मेरा यकीन करो हम दोनों ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। दरखज़ी ने बेहद मलायमत से कहते अनाया का हाथ जकड़े इसकी हथेली पर लब रखे थे।
مجھے مائیکل کے ساتھ کلب میں دیکھا، ہفتوں آنکھیں سرخ رہی، مہینوں مجھے سزا دی۔ اگر میں مائیکل کی باہوں میں ایسے بھیگتی ملتی تو تب بھی یہی کہتے۔ انایا درخیزی خانزادہ دہاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ انایا نے سہمتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھا، وہ گہرے سانس لیتے اپنا معلق ہاتھ کی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ انایا بھیگی آنکھوں سے ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ بکواس اتنی کرو جتنی میں برداشت کر سکوں۔ وہ لفظ چباتے سے بازوؤں سے سختی سے دبوچ گیا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں سوال کرنے کا، تو سنو اپنے سوال کا جواب۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے تھوڑا جھکتے ہوئے اس کی متورم آنکھوں میں اپنے خون اتری آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ جو تم نے بکواس کی، اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں تمہاری بوٹی بوٹی کرتے اپنے کتوں کو کھلا دیتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے غرا رہا تھا۔ انایا لرزتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، مقابل کے خوف کے باوجود اپنی نگاہیں جھکائی نہیں تھی۔ آئندہ مجھ سے ایسی بکواس کی تو یہی سلوک کروں گا سوین۔ اپنی زبان کو اتنا کھولو جتنا میں سہن کر سکوں۔ جب کہہ رہا ہوں کہ اسے نہیں چھوا تو مطلب نہیں چھوا۔ وہ دہکتے لہجے میں ایک ایک لفظ چباتے اس کے بازوؤں کو اپنے گرفت سے آزاد کرتے اس کے پیچھے کی طرف دروازے کے ساتھ نرمی سے لگا گیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، اسے سینے سے لگا رکھو یا اس کے ساتھ رومانس کرو، مجھے اب فرق نہیں پڑتا۔ انایا دروازے میں سمائے اس کی طرف دیکھتے بھیگا سا مسکرائی تھی۔ اسے سینے سے لگاؤ اور مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکو۔ انایا نے اپنے بھیگے لہجے پر قابو پاتے اپنی آنکھیں ہتھیلی سے بے دردی سے رگڑی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کھل کر کہو سوین۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھ گیا تھا۔ طلاق دے دو مجھے۔ وہ درخزی کا گریبان جکڑے اپنی گلابی آنکھیں گاڑتے ہنسیانے چیخے۔ چلو کمرے میں چل کر دیتا ہوں جو تمہیں چاہیے۔ وہ انایا کی کلائی جکڑے تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ انایا اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی کھنچتی چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں آتے ہی اس کے قدم بہرمند کو دیکھتے رکے تھے۔ درخزی خود پر قابو پاتے پلٹتے ہوئے اپنی بھیگی مردانہ شال اتارتے انایا کے وجود پر اڑا گیا۔ دوسرے لمحے وہ انایا کی کلائی سختی سے جکڑے لاؤنج عبور کر گیا۔ انایا اپنے پیروں میں پیوست کانچ کی چبھن برداشت کرتے اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ پہلو پر رکھے ہوئے تھی۔ اسے صرف اب اپنے بچے کی فکر تھی۔ وہ اپنے بچے کو کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی تھی۔ درخزی کے تیز تیز بڑھتے قدم آہستہ ہوئے تھے، اپنے بچے کا خیال آیا تھا۔ وہ رکتے ہوئے گہرے سانس لینے لگا۔ انایا کی کلائی پر اپنی آہنی گرفت کے ہلکی کر گیا تھا۔ دونوں کو اس وقت صرف اپنے بچے کی فکر تھی۔ انایا کی دبی دبی سسکیاں اور درخزی خانزادہ کی بھاری سانسیں گونجنے لگی تھی۔ دونوں کی زخمی نگاہیں آسمان کی طرف طواف کرتے اپنے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہوتے گالوں کا حصہ بن رہے تھے۔ دعائیں ایک تھی مگر وہ دو جواب ایک نہ تھے۔ وہ بنا مڑے اس پر ایک بھی نگاہ ڈالے اس کی کلائی نرمی سے جکڑے حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ خاموشی سے آگے بڑھنے لگی۔ وہ اسی لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی حالت دیکھتے درخزی خانزادہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کی کلائی جکڑے دانت پر دانت جمائے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کمرے کی ایسی حالت نہ تھی آگے بڑھا جا سکتا تھا۔ ہر طرف کھانا اور کانچ بکھرا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ دھاڑ سے بند کرتے اسے دروازے کے ساتھ لگاتے اسے شانوں سے سختی سے جکڑتے اس کی بھیگی گلابی آنکھوں میں اپنی سرد سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ بتاؤ مجھے انایا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں جتنا صبر کر رہا ہوں تم اتنا میرے سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سختی سے بولا تھا۔ طلاق چاہتی ہوں درخزی، مجھے صرف اب آپ سے طلاق چاہیے۔ انایا نے بھی جواباً سرد و سپات لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں کی نمی خشک ہو چکی تھی۔ جانتی ہو طلاق کیا ہے؟ جانتی ہو طلاق کے بعد تمہارا مجھ پر اور میرا تم پر کوئی حق نہیں رہے گا۔ ایک دوسرے کو ہم ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ درخزی خانزادہ نے چپتے لہجے میں استفسار کیا۔ میں آپ کو کھو چکی ہوں خان، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ انایا زخمی سا مسکرائی تھی۔ پاؤں کے تلوے میں پیوست کانٹا اسے شدت سے چبھنے لگا تھا۔ آنکھوں سے پھر سے سیلابی ریلا بہا تھا۔ مت بولو خان، اجنبی لگتی ہو۔ میں تمہارا درخزی ہوں۔ درخزی خانزادہ نے لب بھیجے کہا۔ جانتی ہوں برا لگتا ہوگا میرا خان کہنا، یہ حق تو صرف اسے ہے۔ انایا اپنے آرز ہتھیلیوں سے بے دردی سے رگڑتے تنزیہ مسکرائی تھی۔ درخزی خانزادہ سے مشتعل نگاہوں سے دیکھتے پیچھے ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اسے بازو سے جکڑے پیچھے کرتے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا تھا۔ انایا خود کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ تک آئی۔ بیڈ پر بیٹھے اپنے پاؤں کا معائنہ کرنے لگی۔ کان چھوٹا تھا مگر اندر تک پیوست تھا، جو اسے اب بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہ بری طرح سے سکتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کھانے کی ٹرے پکڑے اندر داخل ہوا۔ انایا نے گھٹنوں میں سر اٹھا کر اس ستمگر کو دیکھا۔ وہ ابھی تک کسی سفید شلوار میں ملبوس تھا۔ بھیگے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ سرخ و سفید رنگت مشتعل سی تھی۔ نقوش بری طرح تنے ہوئے تھے۔ وہ نچلے لب پر دانت پیوست کیے ہوئے تھا۔ وہ طلسماتی نقوش رکھنے والی عالیشان مرد کو دیکھ کر بے رخی سے اپنے چہرہ پھیر رہی تھی۔ اب اسے دیکھ کر دل نہیں دھڑکتا تھا، خود سے نفرت ہوتی تھی۔ اس نے آخر کیوں اسے اتنی محبت کی؟ وہ صرف اس کی طرف بڑھتے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھے اس کے سامنے بیٹھا، ٹرے سے پلاؤ کی پلیٹ اٹھائی۔ درخزی نے چمچ بھر کر انایا کے منہ کی طرف بڑھایا۔ انایا ضدی انداز میں لب بھینچ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو چنگاریاں سی لپکی تھی اور اگلے ہی پل اس کا سخت ہاتھ انایا کے نازک جبڑے کو دبوچ لیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور چمچ اس میں منہ میں ٹھونس دیا۔
चम्मच अनाया के दांतों से बुरी तरह टकराया था। धात की वो ठंडी जर्ब इसके अंदर तक चीर गई थी। वो सिसक उठी थी, सिसकी दबाकर दांतों को वाक करते वो चावल चबाने लगी। जायका क्या था, कैसा था, कुछ महसूस न हुआ, सिर्फ दर्द था। और डरखजी की निगाहों की सुर्खी और दहशत जिसने इसके हलक में निवाला फंसाया हुआ था। वैसे ही तो तवाजन वैसे ही तो इन खानजादों से डरती नहीं थी। वो मुकाबिल की आंखों की सुर्खी और दहशत से खौफ खाते बमुश्किल अपने डर पर काबू पा रही थी। दरखुजी खानजादा ने एक और चम्मच भरकर इसकी जानिब बढ़ाया। इस बार अनाया ने देर नहीं की, फौरन मुंह खोला था, मगर चम्मच फिर भी बुरी तरह इसके दांतों से टकराया था। वो एक बार फिर चौंकी थी, पलकें भीग गई थी, दिल की एक और परत टूट गई थी। यानी वैसा सजा दे रहा था। सामने बैठे सितमगर को सिर्फ अपने बच्चे की परवाह थी, इसे दिल में दर्द हो या जिस्म के किसी हिस्से में भी इसे क्या परवाह भला। वैसे जख्मी निगाहों से देखती सोच रही थी, जब खाने से इनकार करोगी या रिज्क की बेहुरमती करोगे, ऐसे ही खाना खिलाऊंगा। बस की शिकवा किना निगाहों को बगौर देखते बर्फीले लहजे में बोलते चावलों से भरा एक चम्मच इसके मुंह में ठूंस गया। अनाया खामोशी से इसे देखते खाना खा रही थी। आंखों की नमी एक बार फिर से गालों पर बहने लगी। अगली बार खाने से इनकार किया या रिज्क की बेकदरी की तो ना सिर्फ एक प्लेट नहीं, पूरी देग जबरदस्ती तुम्हारे हलक से नीचे उतारूंगा, समझ आए। वो आखिरी चम्मच इसके मुंह में डालते तंबीह लहजे में गुर्राते इसके करीब हुआ। वो इसे देखते क्राउन में समाई थी। वो इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब कर गया। ये बच्चा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है नाया। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तब भी नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम्हारी जिंदगी मुर्दों से बदतर कर दूंगा। वो इसकी आंखों में झांकते अपने अल्फाज का जहर इसके दिल में उतार रहा था। अनाया की पलकें थरथराई थी, उसकी आंखों में ठहरे चमकते आंसू अब टूटकर बह निकले थे, मगर वो रोई नहीं थी, बस गहरे सांस लेते लब काटती रही थी। इसकी नजरें दरकजे के चेहरे पर जमी थी। सब कुछ तो वाज़ेह था, इसे सिर्फ अपना बच्चा प्यारा था। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी तकलीफ भारी भूख तुम्हारे दर्द से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे सिर्फ़ अपना बच्चा अज़ीज़ है। तो हाँ, मुझे अपना बच्चा बहुत प्यारा है। अगर मेरे बच्चे पर एक आँच भी आई तो मैं तुम्हारी रूह तक को हिला दूँगा। वो खंजर की तरह काटते लहजे में बोल रहा था। अनाया का गला खुश्क हो चुका था, ज़ुबान जैसे हलक में चिपक गई थी। चावलों का ज़ायक़ा अब लोहे की तरह कड़वा महसूस हो रहा था। मगर वो गुपचुप मेहर बेलब वो इसे सुनना चाहती थी, ताकि जुदाई की अज़ियत कम से कम इसे सहनी पड़े। दिलखज़ी ने इसके रुखसार से बहते आंसू साफ नहीं किए। वो सिर्फ इसे सर्द निगाहों से देखता रहा था, सख्ती, सर्द मेहरी और अजीब सी बेहिस्सी के साथ। वो भी इसे खामोश सपाट निगाहों से देख रही थी। याद रखो, तुम्हारा हर अमल अब मेरे बच्चे की सलामती से जुड़ा है। अगर तुमने जिद की, नाफरमानी की या भागने की कोशिश की तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा ज़मीर भी रोएगा। तुम इस सरफिरे खानसादों के कहर से भी वाकिफ नहीं हो। इसकी बर्फीली शगुशी नुमा पुकार पर अनाया की आंखों से मोती टूटकर आरस पर बरसे थे। अनायास के हिसार में अपने लरजाहट पर काबू पाते अपनी निगाहें झुका गई थी। वो खामोशी से इसका कहा सुन रही थी। जख्मी दिल, वजूद, जख्म खुर्दा सब कुछ खत्म हो चुका था। दिलखजी ने एक आखिरी नजर इस पर डाली, फिर धीरे से इसके कान में झुककर सांस छोड़ दी थी। मोहब्बत का दावा अब नहीं करूंगा, मगर मलकियत का हक पूरी शिद्दत से जताऊंगा। सिर्फ तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी। बस के कान में सरगोशी करते लंबे लंबे गाल फटता कमरे से चला गया था। अनाया तकिए पर खुद को गिराते अपनी पथराई आंखें छत पर गाड़ गई थी। पाँव से कांच न निकालने की हिम्मत न कर सकी थी। अपने ही जख्मों को कैसे उधेड़ते हैं। अभी वो इतनी भी मजबूत ना थी। रात धीरे धीरे सरक रही थी। कमरे की बर्फ जैसे ठंडक इससे अपनी धड़कनों में उतरती महसूस हो रही थी। अनाया ने सर्दी से कपकपाते अपने सीने पर हाथ रखा। दरखजी की गीली शॉल इसके वजूद के साथ लिपटी थी। मलाला खान भी इसे चादर के साथ तो लिपटी हुई थी। वो मंजर याद आया तो आंखों में धुआं सा भरने लगा। शॉल नहीं थी, ये तो आग थी जो इसे अचानक से झुलसाने लगी थी। वो शाल एक झटके से अपने तन से उतारते जुदा कर गए थे। दिल पसलियों से टकराता रो रहा था, मगर इसकी आंखों आंखों आंसू खुश्क हो चुके थे। इसने अपना मजबूत हाथ अपने पेट पर रखा। ये बच्चा सिर्फ इस बेहिस इंसान की ही नहीं, इसकी भी कमजोरी था। वो तो मर सकती थी, इसे कुछ नहीं होने दे सकती थी। वो खुद को मजबूत करते आंखें मूंद गई। बंद पलकों के बाढ़ से आंसू निकलते एक बार फिर से तकियों को भिगोने लगे थे। भीगी रात के आखिरी पहर में वो धीरे से दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ। इसी गीले लिबास में मलबूस था जो अभी तक खुश्क ना हुआ था। ठंडक इसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में वहशत की सुर्खी, कुशादा पेशाने पर बिखरे बाल, वजूद में बेचैनी। कमरे में नीम अंधेरा था। वो बगैर किसी कंबल के बेड के वस्त में करवट के बल सो रही थी। इसकी सांसों का मध्यम जीरो बम गूंज रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता इस सितमगर की तरफ बढ़ा जो उसके दिल में वहमों को जगाने लगी थी, जैसे डराने लगे थे। वो डर था जुदाई का। वो सब कुछ खो सकता था, मगर अपना बच्चा और बीवी नहीं खो सकता था। वो नाया की तरफ बढ़ते जरा सा झुका। दरगज़े खानजादा की मजबूत उंगलियां उसके चेहरे पर बिखरे लटों को छू गई थी। वो नरमी से इन लटों के पीछे पीछे करने लगा। वो हल्का सा कसमसाते हुए सीधी हुई थी, मगर हनूज गहरी नींद सो रही थी। वो थोड़ा झुकते इसे गहरी निगाहों से देखने लगा।
زرد آرس پر آنکھوں سے مٹے مٹے نشان، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کے نقوش پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ وہ ابھی بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ نقوش میں تکلیف کے اثرات سے گھلے تھے، جیسے وجود پر کوئی زخم اسے پریشان کر رہا ہو۔ درخت اس کے گرد پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما گیا تھا۔ درخزی خانزادہ کی سرد سانسیں اس کے نقوش پر بکھرنے لگی تھی۔ اسے ہمیشہ کی طرح اس کی نیند سے حسد ہوا تھا۔ وہ شدت غم میں بھی سو جاتی تھی۔ وہ تھا کہ اس کے بنا اسے نیند نہیں آتی تھی۔ شاید وہ معصوم تھی، اس نے صرف درد سہا تھا، کسی کو درد دیا نہیں تھا۔ وہ اسے کیسے نیند آتی؟ وہ انجانے میں اس عورت کا اعتبار کا قاتل صحرا تھا۔ وہ نیند میں پرسوز ہچکی لے گئی تھی۔ وہ بے چین سا ہوا تھا، وہ بے حد بے چین لگ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ گرم کمبل اس کے وجود پر اٹھاتے ہوئے اس کے پہلوں میں لیٹے اسے اپنے سینے پر کرتے، اسے نرمی سے خود میں بھیج گیا تھا۔ عنایا کے تلوے میں کانٹے کی چبھن اور درخزی خانزادہ کے سینے کی ٹھنڈک سے نیند بھگ سے اڑی تھی۔ عنایا نے آنکھیں کھولتے بے یقینی سے درخزی خانزادہ کو دیکھا تھا۔ وہ اتنا سب کچھ کر کے کیسے اس کے قریب آ سکتا تھا؟ نیم اندھیرے میں دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ درخزی اس کے زرد گالوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرنے لگا۔ مت کرو سوین میرے ساتھ ایسا، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ درخزی خانزادہ نے بھاری لہجے میں کہتے اس کی ناک کی ٹپ کو چوما۔ کیا ہوا خان؟ اس کے پاس نہیں آنے دیا یا شرعی عذر سے اس کے پاس نہیں جا سکتے؟ جو میری ضرورت پڑ گئی، عنایا کا طنز اس نے بمشکل کیا تھا، مگر درخزی خانزادہ کی بھویں تنی تھی۔ سوین، میں اس کے پاس کبھی نہیں گیا، میرا یقین کرو، جو تم نے دیکھا وہ ویسا نہیں تھا۔ درخزی خانزادہ نے نرم لہجے میں وضاحت دی۔ کیسا تھا پھر؟ اس کے ساتھ شاور کے نیچے بھیگتے اس کے سینے سے لگائے کھڑے تھے اور کہتے ہیں ویسا نہیں تھا۔ عنایا خود پر کنٹرول کھوتے چٹکتے اعصابوں سے چیخی تھی۔ اگر میں اسے بقول تمہارے رومانس کر رہا تھا تو میں کمرے یا واش روم کو لاک ضرور لگاتا۔ سوئم، سوچو کبھی ایسا ہوا ہے جب تمہارے ساتھ ہوا ہو اور لاک نہ لگاؤں؟ اس کی عزت کی بھی مجھے پرواہ ہے۔ میں کیوں چاہوں گا کہ کسی کی بھی نگاہ اس پر پڑے؟ عزت ہے وہ میری۔ درخزی کی وضاحت پر عنایا کی آنکھیں گلابی ہوئی تھی۔ عزت ہے وہ آپ کی خان؟ عنایا استفہامیہ لہجے میں سوال کرتے تلخی سے ہنسی، درد بھری کرب میں ڈوبی ہنسی۔ عنایا فار گاڈ سیک، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ میری نکاح میں ہے تو عزت ہوئی نہ میری، مگر میں اس کے قریب بھی کبھی نہیں گیا، کبھی نہ کبھی جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ درخزی خانزادہ وضاحت دیتے جھنجھلایا تھا، نہیں یقین کبھی مر کر بھی نہیں کروں گی۔ آپ کا ایک ایک لفظ جھوٹ پر مبنی ہے، آپ کے لفظ جھوٹے، آپ جھوٹے خواہ ہیں خان۔ اس کے حصار سے نکلنے کی صحیح کرتے چٹپٹائی تھی۔ سوئن، میرا یقین کرو، میرا درخت اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کر گیا، اس کے سینے میں قید ہوئی تھی۔ وہ بے رحمی سے اسے خود میں بھیجتے ہوئے تھا۔ کیسے یقین کروں؟ خوشبو تک اب آپ کے پاس سے میری نہیں آتی، کسی دوسری عورت کی خوشبو آپ کے وجود سے پھوٹتی محسوس ہو رہی ہے۔ لفظوں میں وہ خوشبو میں وہ نفرت ہونے لگی ہے آپ سے، آپ کے لمس سے، آپ کی خوشبو سے شدت کی نفرت، اتنی نفرت کہ دل کر رہا ہے آپ کا وجود کا ہر حصہ کاٹ کر پھینک دوں جسے آپ نے کبھی چھوا تھا۔ عنایت کے سینے میں قید بے بسی سے شدت سے رو رہی تھی۔ مقابل کے جسم سے اٹھتی خوشبو بھی بے وفائی کی بدبو رچی بسی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی نفرت والی بات پر دہکتا تندور بنا تھا، بدن میں چنگاریاں دہکی تھی، لب نیچے رخ پلٹے اس پر قابض ہوا تھا۔ کاٹ کر پھینکو گی ہر اس حصے کو؟ کسی خانزادہ نے سرد لہجے میں استفسار کیا تھا۔ میرا بچہ اگر میرے پیٹ میں نہ ہوتا، خدا کی قسم کاٹ کر پھینک دیتی۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے غرائی تھی۔ درخزی خانزادہ کو آگ لگی تھی، وہ جلتے توے پر جیسے بیٹھا تھا، مقابل کی آنکھوں اور لبوں پر نفرت سے اسے مشتعل کر گئی تھی۔ جب میرا بچہ میرے حوالے کرو گی تب کاٹ کر پھینک دینا اپنے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، تب تک میرے لمس، میری قربت، میری شدتوں کو انجوائے کرو جیسے پہلے کرتی تھی۔ وہ ذرا سا اوپر ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھال چکا تھا۔ میرے قریب مت آئیے گا خان، دوسری عورت کو چھونے والا مرد عنایا پاشا کو چھو نہیں سکتا، میں بھرتا ہوا مرد برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی صحیح کرتے بکری شیرنی کی طرح غرائی تھی، آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹی تھی۔ وہ اب کبھی مقابل کی قربت کی شدتوں کو سہن نہیں کر سکتی تھی۔ رکزے کی نفرت پر تپتا انگارہ بنا تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی فراک ایک جھٹکے سے ریموو کر گیا تھا۔ عنایا نے پٹی پٹی بھیگی نگاہوں سے دیکھا، کہا تھا محبت نہیں کروں گا، حق ملکیت جتاؤں گا، میری ہو کر کیسے مجھ سے نفرت کر سکتی ہو؟ آج رات تمہاری پور پر جنونیت کی ایسی مہریں لگاؤں گا تمہیں خود سے اور مجھ سے ایک ہی خوشبو آئے گی۔ اور وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا اس کی کلائیاں سختی سے جکڑ گیا، نہیں درخسی۔ عنایا شدت غم سے چیخی تھی، وہ اس کے چیخنے پر اپنے حواس کھوتے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی جنونیت کی مہریں لگاتا اس کی گردن پر سرخ دھبے ڈالنے لگا۔ عنایا کے سانس میں بری طرح پھڑپڑائی تھی، پاؤں کا تلوا بیڈ شیٹ سے رگڑ کھا رہا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی سسکاریاں بلند ہو رہی تھیں، اس کی ماتمی سسکاریوں پر درخزی خانزادہ کے پیروں سے تپش نکلنے لگی۔ وہ صرف اس کی گردن پر اپنے حق کی مہریں لگا رہا تھا، اس نے اسی کہیں اور نہیں چھوا تھا، اس اپنے حصار میں بھی نرمی سے قید کیے ہوئے تھا۔ پھر بھی وہ بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اس کا زبردستی اس سے حق لینے کا ارادہ نہیں تھا، اس کنڈیشن میں وہ ایسے نہیں کر سکتا تھا۔
مگر مقابل سے نفرت میں ڈوبے لفظ اس کا یوں پڑپڑانا اسے اس کے حواس میں رہنے نہیں دے رہا تھا۔ اسے کھونے کا ڈر اس کے اعصابوں پر سوار ہوتے اسے پاگل کر رہا تھا۔ درخزی خانزادہ نے اپنی ٹانگوں کو اس کی ٹانگوں میں لاک کیا تھا کہ اس کے پاؤں اپنے تلووں پر نمی کا احساس ہوا ہو۔ عنایت سر دائیں بائیں پٹکتے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ درخزی کا دل و دماغ مزید خوف سے جکڑا۔ پہلا خیال اپنے بچے کا آیا، وہ متغیر رنگت کے ساتھ اس کے اوپر سے اٹھتا کمبل دور اچھال گیا۔ عنایت کے پاؤں پر نگاہ پڑی تو جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ پاؤں کے تلوے سے خون نکلتے سفید بیڈ شیٹ کو داغدار کر رہا تھا۔ عنایت بری طرح تڑپ رہی تھی۔ او گاڈ سوین، یہ کیا ہوا؟ وہ اس کی پنڈلی پکڑتے تڑپ اٹھا تھا۔ عنایت سسک کر رہ گئی تھی۔ درخزی نے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے الماری سے میڈیکل کٹ نکالی۔ وہ کمرے میں آیا اور فراک پہنے کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے جڑنا بہہ رہا تھا۔ وہ ضبط سے لب بھینچے ہوئی تھی۔ درخزی اس کی طرف بڑھتے اس کے قدموں کی طرف بیٹھا۔ درخزی خانزادہ نے گہرے سانس لیتے اس کے پاؤں کو نرمی سے جکڑا۔ وہ لب دانتوں تلے بے دردی سے پیمس کرتے سسک پڑی تھی۔ درخزی خانزادہ نے ایک نظر اس کے بہتے آنسوؤں پر ڈالی، دوسرے لمحے اس کے تلوے سے کانچ کھینچ کر نکالا۔ عنایت لب دانتوں تلے دبائے اپنی چیخ روک گئی تھی، مگر نچلے لب پر ضبط سے خون کی بوندیں آن ٹھہری تھی۔ درخزی اس کے پاؤں سے بھل بھل بہتا خون دیکھ کر زخم پر کاٹن رکھ گیا تھا۔ وہ اس کے پاؤں کا زخم صاف کرتے اسے ضبط بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کانچ نکالنے پر چیخی تک نہ تھی۔ وہ اتنی دیر سے وہ کانچ کا ٹکڑا اپنے پاؤں میں برداشت کر رہی تھی۔ وہ خون پر کنٹرول کرتے اس کے نچلے ہونٹ پر ٹھہری خون کی بوندوں کو دیکھ کے گیا تھا۔ اس کے خون کے ساتھ بے رحمی درخزی کے دل میں چرکے لگا رہی تھی۔ دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ خود کے لیے اتنی بے رحم تھی، اس کے لیے کتنی ہو سکتی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے اس کے پاؤں کے زخم کو صاف کرتے بینڈیج کرنے لگا تھا۔ کیسے برداشت کر رہی تھی سوین اتنا گہرا زخم؟ درخزی نے اس کے پاؤں پر بینڈیج کرتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کون سے زخم کی بات کر رہے ہیں خان آپ؟ جو وجود پر لگایا ہو، جو روح پر؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ درخزی خانزادہ نے نگاہیں اٹھائے سے دیکھا۔ وہ اسے بھی بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ روح کا زخم بہت گہرا ہے، انگلی نہیں ڈوبتی، پورا ہاتھ ڈوبتا ہے۔ اتنا گہرا ہے کہ تم اس کی گہرائی تک ماپ نہیں سکو گے۔ وہ بھیگا سا مسکراتے تکیے پر سر رکھتے کروٹ بدل گئی تھی۔ درخزی اس کے قدموں میں بیٹھے غیر مرئی نقطے پر اپنی سرخ نگاہیں جما گیا۔ رات کا آخری پہر بھی ختم ہو رہا تھا۔ باہر اذانیں گونجنے لگی تھی۔ کمرے میں اس کی سانسوں کا مدھم زیرو بم گونجنے لگا تھا۔ وہ پھر سے سو گئی تھی۔ اس کی سانسوں کی گونج سنتے درخزی خانزادہ کا خود کا وجود آرے کی طرح کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس طرح سو کر اس سے بے اتنائی لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی، یعنی اب اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے بنا رہ سکتی تھی، زخم سہ سکتی تھی، زخم چھپا سکتی تھی، سب سے بڑھ کر اس کے بنا سو سکتی تھی، بلکہ اس کی موجودگی میں بھی سو سکتی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس کے بے چین قدموں کا رخ پریوش کے کمرے کی طرف تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وحشت نے آن کھیرا تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے گہرے سانس لینے لگا۔ الٹے قدموں میں کمرے سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ الماری سے کیمیکل کلر کی کڑکڑاتی شلوار قمیض نکالی۔ گرم سیاہ جیکٹ پہنتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے حویلی سے نکل آیا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ مسجد کی طرف تھا، جہاں چاروں طرف سے صدائیں گونج رہی تھیں۔ مردان خانے سے آتی دل خراش چیخوں اور زاویار خانزادے کی گرج پر عائش کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی زنان خانے کی لکڑی کے بڑے دروازے کی طرف اٹھے تھے۔ صبح صبح کا وقت تھا۔ وہ کسی فون کال پر اٹھتے سرخ چہرے کے ساتھ کمرے سے نکل گیا تھا۔ زاویار خانزادے کی گرج پر اس کے قدم لرزنے لگے تھے۔ وہ بلو گرم ڈریس پر سیاہ گرم شال اچھی طرح سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ زنیشا شاہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے تیزی سے زنان خانے کے دروازے کی طرف بڑھی، جہاں عائش لکڑی کے بھاری منکشم دروازے کے دونوں پٹ کو ذرا سا کھولے مردان خانے میں جھانک رہی تھی۔ اپنے پاس قدموں کی آہٹ پر وہ خوف سے ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ زنیشا عائش کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ عائش اسے اتنی صبح صبح دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ بنفشی رنگ کے سٹائلش سے ٹراؤزر شرٹ پر بے حد سٹائلش سمپل سی شال لی ہوئی تھی، جو بے پرواہی سے ایک کندھے پر جھول رہی تھی۔ سلکی اخروٹی رنگ کے کمر سے نیچے آتے کھلے تھے، بال کھلے تھے۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائش اس کے اتنے مہنگے ڈریس کو دیکھتے خط کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے بدن پر بے حد مہنگا ڈریس تھا۔ وہ اس ڈریس کو دیکھتے اس کے ڈیزائنز کو پہچان چکی تھی۔ اس ڈیزائنز کا ڈریس 1,00,000 سے کم قیمت کا نہیں ہوتا تھا۔ عائش کو اپنے بدن پر معمول ڈریس بری طرح سے چبھنے لگا تھا، جس کی قیمت بمشکل 1,000 تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ سب کرنے کی بغیرت انسان؟ زاویار خانزادے کی دہاڑ پر وہ سہمتے ہوئے دروازے کی اوٹ سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوق کے پچھلے حصے سے بہت بری طرح سے ایک ملازم کو پیٹ رہا تھا۔ وہ ملازم کی ٹانگوں سے لپٹے رحم کی التجائیں کر رہا تھا، مگر زاویار خانزادہ روک ہی نہیں رہا تھا۔ آس پاس ملازم گارڈز خاموشی سے کھڑے تھے، کوئی بھی اسے روک نہیں رہا تھا۔ واٹ نان سینس! کوئی اسے کیوں روک نہیں رہا؟ جان لے لے گا کیا یہ اس غریب کی؟ زنیشا دہکتے لہجے میں غصے سے بولی۔
वो अपने से दुगने उम्र के मुलाजिम को बुरी तरह पीट रहा था। जलील बेगैरत, हमारे ट्रकों पर इल्लीगल लकड़ी सप्लाई की जा रही थी, तुम्हें पता ही नहीं, वो चीखते हुए अब अपने भारी बूटों वाले पाँव से इसे पहलू में मारने लगा था। माफ कर दे खान, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो ज़ावियार खानज़ादे के पाँव को जकड़ गया था। वो खून में लथपथ हो चुका था, मगर ज़ावियार खानज़ादा इस पर रहम नहीं खा रहा था। इसकी आंखें चीखों पुकार हवेली के दरो दीवार को हिला रही थी। कुछ नहीं पता था, फिर यहाँ क्या कर रहा है हरामखोर। ज़ावियार खानज़ादा की उम्र का लिहाज बलाए ताक रखते इसके चेहरे पर बूटों की ज़रबें लगाने लगा। डिस्गस्टिंग। सनिशा सरनफी में हिलाते सीढ़ियों की तरफ भागी थी। आरिश के कदम तो फ्रीज हो चुके थे। इसे डेरे की वो रात याद आई थी जब अल्तमिश अजान को चाबुक से बुरी तरह पीट रहा था, मगर अजान चीख न सका था। वो तो पहले से अदमुआ हुआ था। आरिश को ज़ावियार खानज़ादा के साथ गुजरी पहली रात याद आई थी। वो भी ऐसे ही माफिया मांगते अपनी सुध-बुध खो गई थी, मगर इस जालिम इंसान को रहम ना आया था, जैसे अभी रहम नहीं आ रहा था। वो बंदूक फेंकते झुकते हुए इसे गिरेबान से पकड़कर थप्पड़ों से इसका गाल लाल करने लगा। बोल हरामजादे, इसके पीछे कौन है? किसने जुर्रात की मेरे ट्रकों में इलीगल वे से लकड़ी सप्लाई करने की? वो पागल होते दहाड़ा था। पीछे खड़े तबरेज खान ने मुबारक को सर्द निगाहों से घूरते सरनफी में हिलाया था। मुबारक ने खून में लथपथ अपनी जख्मी सूजी आंखें खोलते तबरेज खान को देखा, सच बोलकर भी मरता, चुप रहकर भी। वो लब नीचे खामोश होते ज़ावियार खानज़ादा की मार सहने लगा। वो इसे ज़मीन पर धकेलते से बूटों से ठोकर मारने लगा। आयश की खौफज़दा निगाहें इसके सुर्ख आंखों और हाँफते जिस्म पर थी। वो मार मार कर और गालियां दे देकर हाँफ चुका था, मगर रुक ही ना रहा था। वो भला कहाँ रुकता था? न हरकत करता था, जिस्म रुकता था, न कब थप्पड़ मारते हाथ रुकते थे, न गालियां देती जुबान रुकती थी। वो अब इसके चेहरे पर अपना बूट वाला पाँव रखे इसका चेहरा बूट से मसल रहा था। पेशानी पर बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, सिलवट ज़दा लिबास, वो हाँफ रहा था, मगर इसका दहशत गुस्सा कम नहीं हो रहा था। आज तो दरवाजे के डर से इसकी सुर्ख आंखों से वहशत खा रहा था। गद्दारी करोगे मुझसे, यानी ज़ावियार खानज़ादा से? वो मुलाजिम बेहोश हो गया था, मगर वो अपनी उंगलियां बालों में फंसाए से बेहोश वजूद को पाँव से ठोकरे मारने लगा। मुलाजिम एक दूसरे को देखते ज़ावियार के डर से खामोश थे। जनीशा कमरे में दाखिल होते औंधे मुंह शर्टलेस सोए हुए जरी खानजादा की तरफ बढ़ी। जरी, इसने जरी खानजादा का कंधा हिलाया जो बेहद गहरी नींद सो रहा था। जरी, जनीशा ने बड़ी बुरी तरह से कंधा हिलाया था, मगर बेसुध, वो गहरी नींद सो रहा था। जनीशा अपना लब कुचल गई थी। इसने खुद ही तो इसे रात को नींद की मेडिसिन गर्म दूध में डालकर दी थी, मगर अब जो भी था वो किसी को अपने सामने यूं पिटता नहीं देख सकती थी। जरी खानजादा, इसके घर वालों के अलावा हर इंसान का खून कीमती था इसके लिए। जनीशा ने ठंडे पानी से जग भरा जग साइड टेबल से उठाया, जरी खानजादा पर उंडेला। वो बेचारा हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा था। नींद से बोझल सवालिया निगाहें जनीशा पर आन ठहरी। तुम्हारा लाला किसी को बहुत बुरी तरह मार रहा है, जाओ रोको इसे। जनीशा ने इसे सुर्ख आंखों से देखते गुस्से से बोली। क्या हुआ जनी जान? दादा को करने दो जो भी करते हैं। जरूर इस मुलाजिम ने कुछ किया होगा। बिला वजह किसी को कुछ नहीं कहते। वो नींद से अपने सर को हिला, हल्का सा झटकते मुस्कुराते हुए जनीशा की कलाई थामे इसे ऊपर कट गया था। उसकी बाहों में कैद हुई थी जैनी जान। उसके खूबसूरत रूप को देखते मुस्कुराते हुए इसके बालों में उंगलियां फंसाए इसके होठों को अपने होठ लबों में पेवस करने लगा। जनीशा इसके लबों पर हाथ रख गई थी। अगर तुमने अपने लाला को न रोका जरिक, मैं खुद मर्दाने चली जाऊंगी। तुम जानते हो मैं ये कर सकती हूँ। मैं उसकी आंखों में देखते दो टोक लहजे में बोली, जैनी क्या कह रही हो तुम? कैसे? वो नींद के जेर असर बोला था। नींद और जनीशा का दुआदशा वजूद इसके हवास भारी कर चुके थे। जब जाकर दिखाऊंगी तब कहना कैसे। तुम भी अपने लाला की तरह जालिम बुजदिल ना मर्द हो। अपने से कमजोर पर हाथ उठाना तुम्हारे लिए मर्दानगी होगी, मेरे लिए बुजदिली है। जनीशा इसके हिसार में छटपटाई थी। जनीशा अपनी हद में रहो। वो इसे अपने हिसार से आजाद करते दहाड़ा था। सरी की दहाड़ पर वो बेड पर बैठे अपनी इसे नम निगाहों से देखने लगी। वो बहुत बुरी तरह दहाड़ा था। कमरा तक इसकी दहाड़ से जैसे हिला था। सनीशा इसकी दहाड़ से सहमी थी। मेरे लाला के बारे में सोच समझकर बकवास किया करो। अगली बार दहाड़ूंगा नहीं, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और उसे कहर आलूद निगाहों से घूरते बेड से उठते सोफे की से टी शर्ट उठाए पहनने लगा। जनीशा इसके लफ्जों पर बेयकीनी से इसे देख रही थी। जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। न रात को सुकून, न दिन को, पता नहीं क्या चाहती हो। वो अपने बालों में उंगलियां फेरते दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुम गलती से भी मर्दाने गई, जनीशा हुलिया बिगाड़ दूंगा तुम्हारा। वो पलटते हुए इसे सिर्फ निगाहों से देखते दहाड़ा। दरवाजा बंद करते चला गया था। जनीशा को जावियार और जरीक में कोई फर्क नहीं लगा था। वो गहरे सांस लेते गुस्से से अपने बाल मुट्ठियों में दबोच रही थी। जरी खानजादा सीख पा होते तेज से सीढ़ियां उतर रहा था। जनीशा अपने पास आने नहीं देती थी। इस एक किस तक नहीं करने देती थी। जरी खानजादा के अंदर एक अजीब सी तब्दीलियां आ रही थी। वो बात बात पर भड़कने लगा था। अभी तो वो बात भी ऐसी कर रही थी कि वो अपने आपे से बाहर हो गया था।
اوپر سے نیند میں اس کا دماغ جکڑا ہوا تھا، جو illusion سے کی میڈیسن کھا رہا تھا، شاید اسے نیند زیادہ آنے لگی تھی۔ وہ انگلیاں بالوں میں پھنسائے سیڑھیاں اترتے سوچتے ہوئے مردانے کی طرف بڑھنے لگا۔ زنیشا نے جو کہا وہ کرنا ہی تھا۔ دروازے کے پاس آ کر اس کے قدم عائش کو دیکھتے رکے تھے۔ عائش اسے دیکھتے زخم بے رخی سے منہ پھیر گئی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے خاموشی سے دروازہ کھولتے مردانے کی طرف بڑھا۔ مبارک کو خون میں لت پت اور زاویار کو اس کے جسم پر بھاری بوٹ والے پاؤں سے ضربے لگاتے دیکھ کر وہ تیزی سے زاویار کی طرف بڑھا تھا۔ لالا بس کر دیں، وہ مر جائے گا۔ وہ زاویار خانزادہ کو کندھوں سے تھامے پیچھے کرنے لگا۔ تم ہٹ جاؤ پیچھے زرک، اس کی سزا موت ہی ہے۔ زاویار نے گرجتے ہوئے زرک خانزادہ کو دھکا دیا۔ وہ بھی زاویار خانزادہ کی طرف ڈیل ڈول مضبوط کسرتی جسم کا حامل تھا۔ زاویار خانزادہ سے دور نہ دھکیل سکا۔ دوسرا وہ مبارک کو مار مار کر ہانپ کیا تھا۔ تھک گیا تھا پیشانی سے، اب تو پسینہ ٹپکنے لگا تھا۔ اٹھا کر پھینک دو اسے ڈیرے کے تہہ خانے میں، جب تک اصل مجرموں کے نام نہیں بتائے گا اس کی جان خلاصی نہیں ہوگی۔ مزرک کو سرسر نگاہوں سے دیکھتے پاس کھڑے ملازماؤں کو حکم دیتے لمبے لمبے داغ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ عائش جلدی سے دروازہ بند کرتے کانپنے لگی تھی۔ وہ جتنا غصے میں تھا، اب وہ واپس آ کر اس پر اپنا غصہ جنون اتارے گا۔ وہ یہ سوچتے زاویار خانزادہ کو لرزتے لبوں سے بددعائیں دینے لگی۔ اس کے خوف سے خود بخود اس کے لبوں سے بددعائیں نکل رہی تھی۔ اس کی مرہم پٹی کرتے اسے ہوش میں دلاؤ، میں دیکھ لوں گا لالا کو۔ زرک خانزادہ کے حکم پر ملازم اس بات میں سر ہلاتے مبارک خان کو بازوں اور ٹانگوں سے پکڑے وہاں سے چلے گئے تھے۔ زرک خانزادہ ایک طرف کھڑے تبریز خان کی طرف بڑھتے اسے اس واقعے کے متعلق استفسار کرنے لگا۔ زرمی سیاہ سوٹ میں ملبوس سیاہ شال میں لپٹی وجود اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ سلکی لمبے بال الجھے سے تھے، بکھرے کمر پر پڑے تھے، رنگت مرچھائی سی تھی، آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ نڈھال قدموں سے چلتی حویلی کے کارپورچ میں کھڑی اپنی جیپ کی پچھلی سیٹ سے طرف بڑھتے دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ حیدر خان کا پرانا وفادار ملازم پسٹل لیے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بیٹھا۔ دو گارڈز بندوقیں پکڑے جیپ کے اوپن پچھلی سیٹس پر بیٹھ گئے تھے۔ گاڑی حویلی سے نکلتے سوات کی اونچی نیچی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ زرمش نڈھال سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سورج آج پوری آب و تاب سے نکلا تھا۔ رات جتنا طوفان آیا تھا اب سب کچھ پرسکون تھا، مگر وہ پرسکون نہ تھی۔ اسے کسی کا مضبوط سینہ چاہیے تھا جس سے لپٹ کر وہ رو سکتی تھی۔ اس لیے اس کی گاڑی اس کی اپنی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حاکم خان زادہ اس کی حویلی کی طرف۔ حاکم خان نے کبھی اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا تھا، مگر آج وہ قدم بڑھانا چاہتی تھی۔ جہاں چاہا وہاں رہا۔ ایک باپ کو کبھی اپنی بیٹی سے محبت اس کے لمس کی ضرورت نہیں پڑی تھی، مگر ایک بیٹی تعمر اپنے باپ کی محبت کے لیے تڑپتی تھی۔ آج تڑپ اتنی شدید تھی کہ اتنے جسم کی عمارت اندر سے ٹوٹتے جڑتے محسوس ہو رہی تھی۔ صرف ایک بار اپنے باپ حاکم خان کا لمس محسوس کرنا تھا، ورنہ اس کی آج سانسیں بند ہو جاتی۔ وہ سانسیں جو رات سے بند ہو رہی تھی ویسے اکھڑ رہی تھی جب ساحر خان کو کھویا تھا۔ جانے کیوں آج یہ سانسیں پھر سے اکھڑ رہی تھی۔ تب حیدر خان کی ضرورت پڑی تھی، آج حاکم خان کا سینہ چاہیے تھا۔ اسے نہری دھوپ کو دیکھتے دل ہی دل میں کرب سے دعائیں کرنے لگی۔ آج حاکم خان اسے دھتکارے نہ، اسے دیکھ کر پلٹ کر نہ جائے، ورنہ اکھڑتی سانسیں پل میں اکھڑ جائیں گی۔ اس کی سرمئی گہری آنکھوں سے آنسو کا ریلا بہنے لگا تھا۔ دل کی دھڑکنیں رکنے لگی تھی۔ سامنے سرخ اینٹوں والی عالیشان حویلی نظر آنے لگی تھی۔ گاڑی بڑے سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں بننے لگی تھی۔ گاڑی رک گئی تھی۔ گیٹ کھل چکا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے سیٹ سے سر ٹکا گئی تھی۔ سانس رک گئی تھی۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتری۔ بابا، اس کے لب کپکپائے تھے، ہچکی بندھی تھی۔ سامنے سے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس آف وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے بے حد باروب جانچ میں نگاہ پرسنالٹی لیے حاکم خانزادہ اپنے بھاری قدموں سے آ رہا تھا۔ یکدم وہ رکا۔ رائنا، اس عالیشان مرد کے لب کپکپائے تھے۔ سیاہ پرکشش آنکھوں میں بے یقینی آن ٹھہری تھی۔ تم نگاہیں سرمئی گہری آنکھوں پر ٹہر گئی تھی۔ زرمش حاکم خان کو دیکھتے بہتے آنسوؤں سے ہنسنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہنس رہی تھی، مگر درد کی انتہا پر اب وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہنسا کرتی تھی۔ حاکم خان کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے۔ رائنا خان بھی تو ایسے ہی روتے میں ہنسا کرتی تھی، اسی کی پرچھائی تو اس کے سامنے کھڑی تھی، ویسے ہی مغموم، ویسے ہی روتے روتے ہنسنا۔ آخر کار اس کا ماضی ہر بار کی طرح اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جس ماضی سے ہمیشہ پیچھا چھڑوایا تھا۔ آج پھر سے اس کی بیٹی کی صورت میں اس کے سامنے کھڑا، اس کے مضبوط قدم لڑکھڑا رہا تھا۔ بابا، وہ روتے ہوئے ہنستے اس کی طرف آہستگی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگا۔ کوئی پلر بھی تو ادھر نہ تھا جس کے پیچھے وہ چھپ جاتا۔ وہ بابا بابا پکارتی اسے ڈھونڈتی رہ جاتی۔ وہ نظر بچا کر وہاں سے چلا جاتا۔
चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाज़मी दें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।